بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے منافقین کی، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے مثال اس شخص کی جس نے آگ بھڑکائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب آگ نے ماحول کو ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ پاک ان کی روشنی کو لے گیا، چھین لی۔ وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں دیکھ پاتے۔ صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، جیسے بارش کی مثال آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، رعد، گرج ہے، برق، چمک ہے، یجعلون اصابعہم، اپنی انگلیوں کو کانوں میں دیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، کڑک سے بچتے ہوئے موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ پاک احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، اس میں چلتے ہیں۔ واذا اظلم علیہم، جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ پاک چاہے، لذہب بسمعہم، البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، سننے کی قوت کو، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ منافقین کا ذکر ہوا تھا۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، کہ جو دل میں تو ایمان نہیں رکھتے، زبان پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی نفسیات بیان کی تھی کہ اللہ پاک کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مومنوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے باقی لوگ ایمان لائے تم بھی لاؤ، کہتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں، ہم ان کے پیچھے کیسے چلیں۔ یہ ان کی نفسیات بیان ہوئی تھی۔ اللہ پاک ان کے عادات اور نفسیات بیان کرنے کے بعد مثال لے کے بات سمجھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے دو مثالیں دی ہیں۔ مثال بھی بات سمجھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے بہت سی مثالیں بیان کی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی گفتگو میں مثالوں کا استعمال کیا ہے، اور یہ گفتگو کا حصہ ہے کہ بہت سی باتیں مثال دے کے جلدی سمجھ میں آتی ہیں۔ فرمایا مثلہم، ایسے منافقین کی مثال، کمثل، جیسے اس کی مثال ہے الذی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ اندھیرا تھا، صحرا ہے یا جنگل ہے، اس نے آگ جلائی ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا، روشنی ہو گئی، تو آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ دیکھنے کے لیے باہر کی روشنی بھی ضروری ہے اور اندر کی روشنی بھی ضروری ہے۔ جیسے ایک آدمی آنکھیں ٹھیک ہیں، نگاہ ٹھیک ہے، باہر اندھیرا تو نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، نگاہ نہیں ہے، تو باہر روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھنے کے لیے باہر کی روشنی اور اندر کی روشنی دونوں ضروری ہے، دونوں ملتی ہے تو انسان کو نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے مثال دی کہ باہر تو روشن کر لیا سارا، ظاہری کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن دل کی روشنی چلی گئی، یعنی آنکھ کی روشنی چلی گئی، تو ان کے لیے روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے آدمی آنکھ کی روشنی سے محروم ہو کر باہر کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایسے ہی منافق دل میں ایمان سے محروم ہو کر ظاہر کے ایمان سے اور کلمہ پڑھنے سے اور ماحول سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔
بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ باہر تو روشنی ہے لیکن اندر کی روشنی ختم ہو گئی ہے، دل میں کلمہ نہیں ہے، دل کا یقین نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مثال لے کے بات سمجھائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے ان کے ماحول کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، ان کی اپنی روشنی اللہ نے ختم کر دی، اندر کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ وترکہم فی ظلمات، اب وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ان کے لیے باہر کی روشنی اندھیرا برابر ہے، اور یعمہون لا یبصرون، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، دیکھ نہیں پاتے۔ تو یہ منافق کی مثال اللہ پاک نے دی ہے، جب اندر ایمان نہ ہو تو باہر کے ایمان کا اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے اندر کی روشنی نہ ہو تو باہر کی روشنی انسان کو کوئی چیز نہیں دکھاتی۔ فرمایا کہ ایسے لوگ کیا ایسے صم بکم عمی، بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نہ اس کی سماعت کام کر رہی ہے، نہ بصارت کام کر رہی ہے، نہ اس کی یہ زبان کام کر رہی ہے، تو وہ بیچارہ کھڑا کیا کرے گا؟ ان کی مثال ایسی ہی ہے، انہوں نے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو جام کر رکھا ہے منافقت کی وجہ سے۔ تو باہر کچھ بھی ہو، ایک بندہ آدمی کھڑا ہے، کیا نظر آئے گا؟ بولنے گونگا آدمی کھڑا ہے کیا بات کرے گا؟ اور یہ بہرا آدمی کیا سنے گا؟ تو اصل قوت اندر کی ہوتی ہے ان میں سے ہر چیز میں، بولنے میں بھی باہر اندر کی قوت درکار ہے، خالی زبان گوشت کا لوتھڑا یہ خالی کافی نہیں ہے۔ سننے میں بھی اندر کی قوت درکار ہے، خالی کانوں کا سوراخ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھنے میں بھی باہر کی روشنی کافی نہیں ہے، اندر کی روشنی بھی درکار ہے۔ یہ صلاحیتیں اللہ پاک نے انسان کو دی ہیں، لیکن صلاحیتوں کے استعمال کا ایک پروسیس بھی دیا ہے کہ باہر آواز ہوگی، اندر صلاحیت ہوگی تو سنا جائے گا، باہر روشنی ہوگی، اندر کی روشنی ہوگی تو نظر آئے گا، اور باہر زبان کی گفتگو ہوگی، اندر صلاحیتوں کی زبان کام کر رہی ہوگی تو فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہم لا یرجعون، کیونکہ یہ صلاحیتوں سے محروم ہو گئے، اس لیے لوٹنے کا امکان بھی ختم ہو گیا ہے، واپس آنے کا امکان بھی۔ ایک آدمی کو کچھ نظر آ رہا ہے، وہ تو دیکھ کر کہ میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، کوئی راستہ تلاش کرے گا واپسی کا۔ ایک کو نظر ہی نہیں آ رہا، سنا ہی نہیں دے رہا، بولا ہی نہیں جا رہا، یہی اسباب ہیں۔ یہ آدمی کو نظر آیا کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، لوٹے گا، یا وہ پوچھے کسی سے بھی راستہ کیا ہے، نہ پوچھنے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت، یا سن کر آدمی آواز سے اندازہ لگاتا ہے ادھر جانا تھا ادھر چلا گیا ہوں۔ تو یہ جو انسان کی ہدایت کے ظاہری ہدایت کے بھی راستے ہیں، کسی سے پوچھ لے، راستہ دیکھ لے، راستہ آواز سن لے، یہ ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی ختم ہو گئے ان کے۔ منافقین کی مثال اللہ پاک نے ان سے دی۔ ایک مثال تو یہ ہے۔ دوسری مثال بادل ہے۔ جب آسمان سے بادل آتے ہیں اور گھنے بادل ہوں، کالے بادل ہوں، تو بادلوں کے آتے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، بادل کڑکتے ہیں، آوازیں گونجتی ہیں، چمکتے ہیں، زمین پہ بجلی گرتی ہے۔ بادلوں کا یہ خاصہ ہے کہ پہلے ان میں اندھیرا ہوگا، اس میں کڑک ہوگی، اس میں چمک ہوگی۔ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے یا صحرا میں جا رہا ہے، بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا چاروں طرف۔ اب اندھیرے میں کھڑا ہے، وہ کدھر جانا ہے، راستہ معلوم نہیں ہے۔ بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا نظر آ جاتا ہے، چل پڑتا ہے۔ صحرا میں جا رہا ہے، بجلی چمکی ہے تو 2-4 قدم 10 قدم چلا ہے۔ بجلی تو چمکتی رہتی نہیں، چمکتی ہے، چند لمحے ہوتی ہے، کچھ راستہ نظر آ جاتا ہے۔ ان منافقین کی مثال ایسی ہے۔ مومنوں میں، ایمان والوں میں کوئی بات دیکھتے ہیں، برکات دیکھتے ہیں تو ان کو کچھ روشنی نظر آتی ہے، چل پڑتے ہیں۔ جب اپنے ماحول میں جاتے ہیں تو پھر اندھیرے میں چھا جاتے ہیں۔ یعنی منافق کی مثال اس حوالے سے یہ ہے کہ جب مومنوں کے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی تو پوچھا جائے گا
ان بزرگوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو منافق کیا کہے گا؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے، لوگوں سے سنا کرتا تھا، کچھ باتیں کہتے تھے، میں بھی کہہ دیتا تھا۔ وہ منافق قبر میں یہ کہے گا کہ لوگ باتیں کرتے تھے، میں بھی کہہ دیتا تھا، مجھے ویسے پتہ نہیں ہے کون بزرگ ہے۔ تو یہ مثال فرمایا دی کہ جب روشنی ہوتی ہے تھوڑی سی تو تھوڑی بات کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، لیکن جب اپنے ماحول میں کرتا اندھیرے میں، تو اللہ پاک نے مثال دی کصیب من السماء، آسمان سے جیسے بارش برسی، فی ظلمات، بارش میں اندھیرے بھی ہیں، رات گرج کڑک بھی ہے، برق بجلی کی چمک بھی ہے۔ جب بادلوں کے ماحول میں آگے بڑھتے ہیں تو بجلی کی کڑک کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں کہ کہیں اچانک کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ کان کے پردے بھی بڑے نازک ہوتے ہیں، زیادہ تیز آواز برداشت نہیں کرتے، کانوں کے پردے پھٹنے لگ جاتے ہیں، اور بادلوں کی گرج تو بہت خوفناک ہوتی ہے بسا اوقات۔ تو یہ اس ڈر سے کانوں میں انگلیاں دیتی ہے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، جب بجلی کڑکتی ہے، کڑک اور گرج آتی ہے تو کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، حذر الموت، کہیں کانوں کے پردے پھٹ گئے تو موت نہ آ جائے۔ قرآن پاک میں ایک قوم کے عذاب کی صورت یہ بھی بتائی ہے کہ بادل گرجے، کڑک آئی، کانوں کے پردے پھٹے، قوموں سے منہ پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ موت کا سبب بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کانوں کا پھٹ جانا، پردوں کا پھٹنا، یہ بھی موت کی ایک سبب ہے، اور یہ قوموں پر عذاب کی بھی ایک شکل ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے، حضرات بتاتے ہیں کہ یہ بجلی جو چمکتی ہے نا، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو کھلی نگاہ سے مت دیکھو، بجلی کی چمک کو مت دیکھو اور سانپ کی آنکھوں کی طرف نہیں دیکھو۔ بسا اوقات آنکھیں اس کی اگلی آیت پہ آ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ سانپ کی آنکھوں کی طرف مت دیکھو۔ سیانے لوگ بتاتے ہیں کہ سانپ کی آنکھوں سے آنکھیں مل جائیں تو انسان جام ہو جاتا ہے۔ سارے سانپ نہیں، بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنکھیں نظر مل جائے تو انسان جام ہو جاتا ہے، پھر انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ اسی طرح بجلی کی چمک کی طرف کہتے ہیں مت دیکھو، بس اوقات زاویہ فٹ ہوتا ہے، انسان کی بینائی چلی جاتی ہے۔ بجلی کی چمک کی طرف، بجلی آسمانی بجلی، اس کی چمک کی طرف کہتے ہیں دیکھنے سے بس اوقات نظر کا زاویہ فٹ ہوتا ہے اور بجلی آنکھ چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا کام تو یہ بتایا کہ یہ جعلون اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، من الصواعق، کڑک سے، جب بجلی کڑکتی ہے حذر الموت، موت سے بچتے ہوئے۔ لیکن کہاں تک بچیں گے؟ اللہ محیط بالکافرین، جتنا مرضی بچ جاؤ۔ اللہ پاک تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک جگہ کہ بھئی پتھر کے پیٹ میں بھی چلے جاؤ گے تو نکال لوں گا، زمین کی تہہ سے بھی نکال لوں گا، آسمان کی بلندی سے بھی چک لوں گا، سمندر کے گہرائی سے بھی نکال لوں گا۔ اللہ سے کہاں تک بچیں گے؟ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ پاک نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی اللہ کے علم کے احاطے میں ہے۔ گھیرے سے مراد یہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے علم کے دائرے میں ہے ہر چیز، کافر بھی مسلمان بھی، اللہ کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کے علم کے دائرے میں ہے، اللہ پاک کو معلوم ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک کئی جگہ فرماتے ہیں میرے علم میں بھی ہے، میری کتاب میں بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے۔ اللہ کا علم بالکل مکمل علم ہے، اس میں نہ کوئی بھول ہے نہ کوئی خطا ہے۔ تو ساتھ کہتے ہیں کتاب مبین، لوح محفوظ میں بھی، ریکارڈ میں بھی ہے، علم میں بھی ہے۔ تو فرمایا واللہ محیط بالکافرین۔ ایک بات تو تھی کہ کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں لیکن آنکھیں بھی خطرے میں ہوتی ہیں بھائی۔ بجلی کی چمک میں جس طرح بادل کی کڑک سے کانوں کو خطرہ ہوتا ہے، بجلی کی چمک سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو چک لے۔ وہی بات میں نے عرض کی ہے کہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ بجلی چمکتی ہوئی دیکھیں گے، ضروری نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات نگاہوں کا زاویہ فٹ ہوتا ہے۔ یہ نگاہ بھی ایک عجیب چیز ہے، آج تو سائنس نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، یہ تو بڑے بڑے کام کر جاتی ہے، لیکن آج کا سائنٹیفک آنکھ کا استعمال کیا ہے؟ اب آپ جائیں دیکھیں، ہمارے زمانے میں
پرانے زمانے میں انسان کی شناخت کا طریقہ انگوٹھا ہوتا تھا، انگوٹھے کی لکیریں، لیکن اب جدید ترین اداروں میں آنکھ کے ایک آلہ لگا ہوتا ہے، اس کو دیکھو بس انسان پہچانا جاتا ہے، پوری اس کی فائل سامنے جاتی ہے۔ آنکھ کا زاویہ، مجھے یاد ہے میرے ایک دوست رکھڑ کے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، یا امریکہ کے ایٹمی انرجی کے کسی محکمے ملازم تھے۔ ایک دفعہ مجھے ان کے دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا، تو گئے، نہ انہوں نے ہارن دیا نہ بیل دی، گئے سامنے تو دروازہ کھل گیا، اندر چلے گئے۔ میں نے کہا یار تو بندہ بھی کوئی نہیں تھا، لاک بھی تھا دروازہ، اور کہ نہ تم نے بیل دی ہے نہ کسی کو آواز دی ہے نہ دروازہ۔ اس نے کہا یہ باہر ایک آلہ لگا ہوا ہے، میں نے اس کی طرف دیکھا ہے، دروازہ کھل گیا ہے۔ نگاہوں کا یہ سسٹم ہے پورا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ ایٹمی انرجی کا مرکز ہے اور ویسے ہی دروازہ کھل گیا۔ تو میں نے پوچھا بھائی افتخار یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے یار یہاں جدید ترین سسٹم ہے، میں نے جو دروازے میں اس آلے کی طرف مشین کی طرف دیکھا ہے اسے دروازہ کھول دیا ہے۔ آنکھوں میں اللہ پاک نے بہت کچھ رکھا ہے، ہم آنکھوں کا مشاہدہ تو کرتے رہتے ہیں، آنکھیں کیا کرتی ہیں، آنکھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ ایک یہ بھی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک آنکھوں کو چک لے۔ وہاں بھی یہ ہوتا ہے، کلما اضال مشوا فیہ، روشنی ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، تھوڑا چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، بجلی چند لمحے ہی چمک لانا، اندھیرا ہوتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے اختیار میں ہے بھائی، ظاہر کی روشنی بھی میرے اختیار میں ہے اور تمہارے اندر کی روشنی بھی میرے اختیار میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ پاک آنکھوں کی صلاحیت بھی چھین سکتا ہے، کانوں کی صلاحیت بھی چھین سکتا ہے۔ آوازیں آ رہی ہیں، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، باہر روشنی ہے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ پاک کہ میرے تو اختیار میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ پاک چاہے کانوں کو لے جائے، کانوں سے مراد ان کے کانوں کی سننے کی صلاحیت ختم کر دے، وَأَبْصَارِهِمْ، آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے مثالیں دے کر منافقین کی بات سمجھائی ہے، ان کی نفسیات، ان کی عادات یہ ہے، اور ان کی مثال بات سمجھنے کے لیے یوں۔ اللہم صلی علی سیدنا